نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ کی لعنت، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے تو ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 8، ابن ماجہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابن ماجہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کی طرف کبھی نظر نہیں کی، کبھی نظر نہیں کی، حالانکہ میاں بیوی تھے دونوں، حالانکہ دیکھنا جائز ہے لیکن دیکھنا نہیں چاہیے، اس سے نگاہ کی کمزوری اور کیا کہتے ہیں ذہن کی کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 9، ترمذی و ابو داود ابن ماجہ بروایت بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورت یعنی ستر کی جگہ کو محفوظ رکھو مگر بیوی سے یا اس باندی سے جس کے تم مالک ہو۔ اپنی عورت مانے ستر یعنی چھپانے کی جگہ، مردوں کی ستر عورت کمر سے لے کر کے یہ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہاں تک چھپا کر کے رکھے، مگر اپنی بیوی سے یا باندی سے ان سے نہ بھی چھپائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس کے تم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر مرد تنہائی میں ہو، ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے شرم کرنا زیادہ سزاوار ہے۔ یعنی یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں اپنی ستر عورت، مردوں کے لیے یہ تھا کہ اپنی ستر عورت چھپا کر کے رکھیں، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک، مگر اپنی بیوی کے سامنے کھول سکتے ہیں یا اپنی باندی کے سامنے، چونکہ اب باندی تو ہے نہیں تو صرف بیوی ہی رہ گئی۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تنہا ہے تو کیا کھول سکتا ہے اتنا کہ نہیں کھول سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا وہ اگرچہ ہے لیکن پروردگار تو دیکھ رہا ہے نا، اور پروردگار اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ پروردگار سے زیادہ شرمایا جائے۔ تو بلا ضرورت تنہا بھی ہو تو بلا ضرورت اپنے کپڑے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک نہ کھولے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ، اور یہی حکم کیا عورتوں کے لیے بھی ہے، بلا ضرورت کیا کہتے ہیں اپنے سطر، اب پوری چونکہ عورت پوری کی پوری سطر ہے، پورا کا پورا چھپانا ہے اس کو، تو بلا ضرورت کیا کہتے ہیں اپنے سطر کو وہ نہ کشادہ کرے نہ کھولے۔ یہی وجہ ہے کہا گیا ہے کہ اگر ہم کمرے میں بند ہیں، جیسے آج کل غسل خانے بنے رہتے ہیں، باتھ روم بنے رہتے ہیں، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں بہت سے لوگ پورے کپڑے اتار کر کے نہاتے ہیں، ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن کیا پروردگار بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو یہ تو اس بات کے پروردگار تو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ پروردگار سے شرم کیا جائے۔ ممبئی وغیرہ کا تو یہ عام ماحول سا ہے، حالانکہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے ذہن کی کمزوری ہوتی ہے، اور اگر کوئی امام ہے تو اس کی امامت بھی جائز نہیں ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 10، ترمذی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب جب تیسرا شیطان ہوگا تو شیطانی تو کروائے گا ہی، اسی وجہ سے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، چاہے جتنے نیک ارادے ہوں، چاہے پیر اور مریدہ ہو، یا استاد اور طالبہ ہو، کوئی بھی ہو، یا طالبہ اور ٹیچر ہو، یا کیا کہتے ہیں معلمہ اور متعلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر دونوں حد شہوت کو پہنچے ہوئے ہیں تو کبھی بھی کسی کنڈیشن میں تنہائی میں نہ ہوں، ورنہ اچھوں کا تقویٰ دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 11، ترمذی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ یعنی دو صورتیں ہیں، ایک وہ عورتیں جن کے شوہر ہیں ہی نہیں، دوسرے وہ عورتیں جن کے شوہر باہر رہتے ہیں، وہ عورت تنہا رہتی ہیں۔ تو جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ کہ شیطان تم میں خون کی طرح تیرتا ہے، یعنی شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ ہم نے عرض کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور مجھ سے بھی
مگر اللہ عز و جل نے میری اس کے مقابل میں مدد فرمائی. یعنی کیا کہتے ہیں شیطان تو ہر جگہ رہتا ہے. تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ تو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے میری اس کے مقابلے یعنی شیطان کے مقابلے میں مدد فرمائی اور میرا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا اور میں سلامت رہتا ہوں. حدیث کے الفاظ میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں. حدیث نمبر 12 صحیح بخاری و مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق، جو دیور ہوتے ہیں نا، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا دیور موت ہے، دیور موت ہے. یعنی دیور کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنہ کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، کیونکہ دیور اسی گھر میں رہتا ہے، دیور بھابھی کا مذاق بھی چلتا رہتا ہے اور گناہ اسی وقت ہوتے ہیں جب بے تکلفی ہوتی ہے. تو دیور موت کے برابر ہے. حدیث نمبر 13 ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برہنہ ہونے سے بچو، یعنی اپنے جسم کے پورے کپڑے اتارنے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو خدا نہیں ہوتے مگر صرف پاخانہ، جو جدا نہیں ہوتے. تمہارے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے کبھی الگ نہیں ہوتے مگر صرف پاخانہ کے وقت اور اس وقت جب مرد اپنی عورت کے پاس جاتا ہے. لہٰذا اس سے حیا کرو اور اس کا اکرام کرو. چونکہ ہر وقت ہمارے ساتھ فرشتے لگے رہتے ہیں، صرف اس وقت جب ہم کیا کہتے ہیں پاخانہ کرنے جائیں یا بیوی اپنے شوہر یا شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے، اس وقت وہ فرشتے جدا ہوتے ہیں. اب ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اب اگر کیا کہتے ہیں ہم برہنہ ہو جائیں، ننگے ہو جائیں تو ان فرشتوں کو تو شرم آئے گی نا. تو حالانکہ وہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں، تو کم سے کم دوسروں کی نہیں تو فرشتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. اور اگر اس کا بھی خیال نہ رکھیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. حدیث نمبر 14 ترمذی و ابو داود نے جرہد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے. حدیث نمبر 15 ابو داود و ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ران کو نہ کھولو اور نہ زندہ کی ران کی طرف نظر کرو نہ مردہ کی ران کی طرف. حدیث نمبر 16 صحیح مسلم میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کی سطر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسرے عورت کی سطر کی جگہ دیکھے اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے. کہنے کا مطلب ہے جو سطر کی جگہ ہے، چھپانے کی جگہ، مردوں کے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک اور عورتوں کا پورا جسم ہے. اب یہاں پر کھلے طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی سطر عورت نہ دیکھے اور اسی طرح کوئی عورت دوسرے عورتوں کی سطر عورت نہ دیکھے. سمجھ رہے ہیں؟ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو وہ نہ دیکھے، چھپانے کی جگہ. اب اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، پہلی بات تو کچھ لوگ انڈر ویئر پہن کر کے رہتے ہیں، صرف انڈر ویئر، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے. اور دکھانا بھی ناجائز، دیکھنا بھی ناجائز. یوں ہی کیا کہتے ہیں عورتیں جو ہوتی ہیں، یا مثال کے طور پر کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چند عورتیں ایک ساتھ نہاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ چند عورتیں ایک ساتھ نہاتی ہیں تو ظاہر سی بات ایک دوسرے کا سطر دیکھتی ہیں، تو اس کو دکھانا بھی ناجائز ہے اور اس کا سطر دیکھنا بھی ناجائز ہے. اس بات کا خیال رکھیں. حدیث نمبر 17 امام احمد و ترمذی ابو داود نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو. کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، بلکہ عورتوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی مردوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ وہی حال ہے، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، آفتیں دل آنکھ تھی، دل آفتیں جا بن گیا.
ارے جب آپ کسی لڑکے کو چھورے کو دیکھیں گی نہیں تو کیا کہتے ہیں اس کی طرف میلان نہیں ہوگا، اور جب میلان نہیں ہوگا تو گناہوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہوگی. یہ دونوں کے لیے ہے. حدیث نمبر 18 صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ رہے پھر اپنی عورت اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال بیان کرے گویا یہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی اب ایسا بھی نہیں، کوئی عورت اگر کسی عورت کو دیکھے تو اپنے شوہر سے اس عورت کے بارے میں نہ بیان کرے، یا اس کا جسم ایسا تھا، اس کا یہ ایسا تھا، اس کا وہ ایسا تھا، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ امانت دار رہیں، آپ امانت دار بنے رہیں، کیونکہ اٹریکشن ہوتا ہے. اب آپ نے ویسا وہ خوبیاں بیان کی ہیں، وہ آدمی بھی دیکھنا چاہے گا. اب اگر اس آدمی نے دیکھا، خواہ اس کی چاہت ہوئی، بلا وجہ گناہوں کی طرف جائیں گے، اور جس کے بھاگیدار اور حصے دار آپ بھی ہوں گے. حدیث نمبر 19 صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی مرد سیب عورت کے یہاں رات کو نہ رہے. سیبہ عورتیں وہ عورتیں جو مردوں سے ملاقات کر چکی ہیں، چونکہ وہ کچھ بے تکلف ہوتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے ساتھ رات کو نہ رہے، مگر اس صورت میں کہ اس سے نکاح کرنے والا ہو یا اس کا ذی محرم ہو. حدیث نمبر 20 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ انصاریہ عورت سے نکاح کا میرا ارادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ لو، اسے دیکھ لو. یعنی جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اسے دیکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی ان کی آنکھیں کچھ بھوری ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے نہیں دیکھا اور ایسی لڑکی آپ کو ناپسند ہے تو بلا وجہ شادی کے بعد نہ اتفاقیاں ہوں گی جو کہ درست نہیں ہے. حدیث نمبر 21 امام احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا اسے دیکھ لو کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان موافقت ہونے کا پہلو غالب ہے. یعنی آپ نے اسے دیکھ لیا، لڑکی آپ کو پسند آ گئی، تو اب کیا کہتے ہیں نکاح کا پہلو غالب ہے. لڑکی کو بھی چاہیے کہ اگر اسے کوئی دیکھنے آ رہا ہے تو اسے نارمل کنڈیشن میں رہنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں خالی پیلی پلاسٹر وغیرہ نہ لگائے، کیونکہ یہ دھوکہ دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آج کل کی ایسا ہوتا ہے بیوٹی پارلر گئی اور کیا کہتے ہیں کیسی بھی کتنی بھی خراب لڑکی ہو اور اس کو اچھی بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں. یا کچھ لوگ فوٹو منگواتے ہیں. لوگ فوٹو منگواتے کیوں؟ تاکہ دیکھیں نا بھائی، اس کو دیکھیں، دیکھ کر کے پسند آئے تو اس سے نکاح کرے، تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. مثال اب آج آپ نے کیا کہتے ہیں بڑا اچھا میک اپ کر لیا، یا بیوٹی پارلر سے جا کر کے نہایت سج دھج گئی، آج نہیں تو کل آپ کی اوقات تو سامنے آئی جائے گی نا کہ آپ ہیں کیا. تو آج اگر کیا کہتے ہیں آپ کو منع کر دیا جائے یا آپ کے لیے کسی دوسرے لڑکے کا انتخاب ہو، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ نکاح کسی اور سے کریں اور وہ آپ کو چاہے نا؟ پھر بعد میں آپ کے لیے پریشانیاں ہوں گی. بعد میں پھر بابا کے پاس جاؤ، دادی کے پاس جاؤ، تعویذ لکھواؤ، میرا شوہر مجھے چاہتا نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ ہی نے اسے دھوکہ دیا ہے. اب آپ کے ساتھ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.